जमानों ने देखा, कायनात के इंसानों ने देखा, उस 26 आयात को निकालना था, रब ने उनको अपने दीन से निकाल दिया। जिस तरह दाल में अगर कोई तिनका गिर जाए खाना खाते खाते, या मच्छर ही गिर जाए तो कितना आसानी से निकाल के बाहर डालते हैं, रब्बे परवरदिगार ने यूं निकाला और यूं डाल दिया। उसके बाद की उनकी इंटरव्यू यह आई कि मैं एक जिंदा लाश हूं, यह उनका जुमला था। मैंने काफी पढ़ा उस जमाने में बंदे को, और लगा रहा मैं भी पीछे, क्या बोलता है, कहां सोता है, क्या खाता है, किस हाल में है। और अभी तो बेचारा गुम हो गया है। उसने जो जुमला बोला ना कि मैं एक जिंदा लाश हूं, और ये 100% हकीकत है, बल्कि उससे भी बदतर है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ऐ कायनात के इंसानों, खबरदार सुन लो, इस कुरान को नाज़िल मैंने किया है, हिफाजत मैं करूंगा। तुम अगर हाथ डालोगे तो तुम किसी एक भी आयत को निकाल नहीं सकते, मगर इतना याद रखना, तुम निकल जाओगे। और अल्लाह ने जिंदा मिसाल बनाकर कायनात में दिखा दिया। शुक्र है उस रब्बे परवरदिगार का कि उस कुरान को और उस किताब को हम मानने वाले हैं, और वो हमारे पास मौजूद है। आज का ये प्रोग्राम, आज की ये मजलिस इशाअतुल कुरान इदारे की बुनियाद, कुरान की इशाअत, कुरान की तालीम। जब मदरसे की बुनियाद रखी जाती है ना बुजुर्गों, या मदरसा कायम होता है या मदरसा बनाते हैं, तो बनाने वाले, ताउन करने वाले, इलाके वाले, सबके जहनो दिमाग में ये बात होती है, ये हॉस्टल वाला मदरसा होगा, यहाँ पर इतने असातिज़ा पढ़ाएंगे, बाहर के बच्चे आएंगे, यहाँ खाएंगे सोएंगे, क़याम व ताम होगा, ये एक हॉस्टल वाला बेहतरीन मदरसा होगा। ये सबके जहन में बैठ जाता है। चूंकि ये दुआइया प्रोग्राम और इफ्तिताही प्रोग्राम है, मैं दिल की गहराई से एक बात अर्ज करता हूं, जो जिम्मेदारान हजरात हैं वो भी सुन रहे हैं, जो यहां पर इलाके से आए हुए हमारे अहबाब हैं वो भी सुन रहे हैं। मेरी राय यह है कि इस चीज को जहन से निकाल दें कि जी अब ये बड़ा मदरसा बनेगा, अब यहां इतने बच्चे हॉस्टल में रहेंगे, अब यहां मदबख का इंतजाम होगा, खाना पकाया जाएगा, अब यहाँ क़याम का इंतजाम होगा, इतने बच्चे ठहरेंगे, फिर इतने बच्चे हाफिज बनेंगे, फिर सालाना जलसा होगा, और फिर दस्तारबंदी होगी। मैं कहता हूं कि इस चीज को, इस टारगेट को जहन से निकाल दें। मैं राय देता हूं हजरत मौलाना अल्तमश साहब को, मौलाना मजहर साहब को, और एक कौन है उनके साथ साहब, मौलाना शमशीर साहब को। मैं राय देता हूं, मदरसे का नाम है इशाअतुल कुरान। आप कुरान फैलाने के लिए ये मदरसा कायम कर रहे हैं। अगर आप हॉस्टल कायम कर रहे हैं तो कोई एतराज नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना बेहतरीन जाए वकू है ये मदरसा का, जहां आप ये इसको कायम करना चाहते हैं, इसके चारों तरफ अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम आबादी है, और बस्तियां करीब करीब है, ज्यादा दूर नहीं है। मैं कहता हूं आप यहां पर अलग से मुनज़्ज़म मकतब का इतना बेहतरीन और ठोस निजाम कायम कीजिए कि इशाअतुल कुरान का हकीकी माने का तस्वीर बन जाए। आप ये कहेंगे कि ये तो बस्ती का मदरसा तो नहीं है, बस्ती में मकतब के बच्चे आते हैं जी। निजामे तालीम खूबसूरत हो जाएगा तो बच्चे रिक्शा पकड़ के आएंगे, टोटो पकड़ के नाम है दोस्त इशाअतुल कुरान, कुरान की इशाअत। और गांव में हमारे इलाके की बस्तियों के हालात को देख लीजिए, बड़े हो या बच्चे हो या नौजवान हो या मस्तूरात हो, वो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, उनका कुरान आप एक सफा सुन लीजिए। हम लोग जो इलाके में इतना काम कर रहे हैं ना, जितना बोल रहे हैं उनका 10% भी काम नहीं हो रहा है। कितनी बेदीनी है, खास तौर पर कुरान के ताल्लुक से, कि कुरान की तस्हीह कितनी है। अब मदरसा हम खोलेंगे, हमारे पास मिसाल के तौर पर 100 बच्चे रहेंगे,
مگر قرب و جوار کی بستیاں جو اس مدرسے سے ملحق ہوں گی، اس میں تقریباً 1000 بچے ہیں۔ 100 بچے کا تو ہم نے پڑھا لیا، باقی 900 بچے کا کیا ہے؟ جی یہ 900 بچے گاؤں کے مکتب میں پڑھیں گے۔ گاؤں کے مکتب کی پڑھائی کا حال آپ بیٹھ کر دیکھیے۔ کہتے نا گھر کی بات ہم کر رہے ہیں، ہم شکایت نہیں کر رہے، چونکہ ہم بھی اسی علاقے کے ہیں، ہمارا بھی گاؤں ہے، ہماری بھی بستی ہے، ہمارے یہاں بھی مکتب ہے۔ ہم سب کی بات کرتے ہیں، صرف آپ کی نہیں، میں میری بھی بات کرتا ہوں۔ مکتب کی پڑھائی کا نظام بزرگوں دیکھیے، اتنا نظام بکھرا ہوا ہے کہ بچہ 5-5، 6-6، 8-8 سال مکتب میں پڑھ لیتا ہے، مگر قرآن کی تصحیح نہیں ہوتی۔ مولوی صاحب، حافظ صاحب کتنے بچے بنتے ہیں؟ بہت ہی قلیل، تھوڑے سے بچے۔ باقی بچے مکتب پڑھ کر سب کیرلا چلے جاتے ہیں، دلی چلے جاتے ہیں، بمبئی چلے جاتے ہیں، پانی پت پنجاب چلے جاتے ہیں۔ اب ان کے دین کا کیا، ان کے قرآن کا کیا، ان کی دعاؤں کا کیا، یہ سب کون صحیح کرائیں گے؟ تو منظم نظام مکتب کا اس ادارے میں ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ ہاسٹل بھی قائم رہے، لیکن مکتب کا نظام اتنا بہترین اور ٹھوس قائم کیجئے، بہترین 2-2 گھنٹے یا 3-3 گھنٹے کے، صبح الگ بچے پڑھیں گے، شام کو الگ بچے پڑھیں گے، بہترین استاد رکھیے، بہترین پڑھانے والے، نورانی قاعدہ پڑھانے والے، قرآن کی تصحیح کرنے والے بہترین استاد رکھیے، اچھی تنخواہ دیجئے، اور یہ ٹارگٹ بنائیے کہ ہمارے اس مدرسہ کے قرب و جوار میں جتنی بستیاں ہیں، ان بستیوں میں چل پھر کر، گلی گلی میں جا کر، انگن انگن میں جا کر ایک ایک فرد سے ملاقات کر کے ان کے بچے کی تشکیل کریں، اور اس مدرسے میں اشاعت القرآن، قرآن کے پھیلانے اور قرآن کی اشاعت کا نام کا جو یہ مدرسہ ہے، یہ اصل میں اس کا حقیقی تصویر بن جائے، اس کی کوشش ہونی چاہیے۔ یہ بات میں نے پس منظر میں کہی ہے، بات یہ چل رہی تھی اور خوب بات چل بھی رہی ہے کہ جو اور کتنے مدرسے ہوں گے۔ اتنے مدرسے ہیں، کوئی بھی ایک چوک اٹھا لیجئے آپ، مجلس پور سے بپریت تک، اور بپریت سے لے کر شاہپور تک، جہاں چوک نہیں ہے وہاں بیچ میں بھی مدرسہ ہے۔ ہمارا مدرسہ بھی ایسے توہر متخلل بن گیا، بپریت سے گرگچ کے بیچ میں۔ ہماری نیت تو کچھ اور ہے، تھی، ابھی بھی ہے، مگر اس وقت تک ہم پہنچ نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو ایک نیا نظام وہاں سے شروع ہوگا، اب اللہ کو جب مقدر ہے انشاءاللہ وہاں سے شروع ہوگا۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جتنے یہ روایتی مدرسے ہیں الحمدللہ یہ بہت ہو گئے، کوئی نیا نظام تعلیم شروع کرے، یا تو دینی عصری تعلیم کا ایک بہترین حسین سنگم ہو، یا تو پھر مکتب کا بہترین ٹھوس نظام ہو، اور وہاں سے بچے قرآن کی تصحیح کر کے، اذکار مسنونہ صبح شام کی دعا کی تصحیح کر کے، یعنی جس کو کہتے ہیں بنیادی دین جو اس کی زندگی میں ضرورت ہے، وہ ایک دیندار بنا کر اس مدرسے سے نکالے، ایسا کوئی نظام فٹ ہونا چاہیے۔ الحمدللہ بڑی ضرورت ہے، علاقے کے پرانے ادارے اور بڑے ادارے پوری کر ہی رہے ہیں۔ اب ہم بھی اگر حافظ ہی بنا رہے ہیں تو پھر کوئی فرق نہیں ہوا، کچھ تو چینج ہونا چاہیے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے بپریت مسجد میں علماء کا ایک جوڑ تھا، وہاں پر میں نے ایک بات عرض کی تھی، چونکہ بات ہے بڑی اچھی اور معقول ہے تو میں یہاں بھی نقل کروں۔ ہمارے علاقے کا نظام یہ ہے کہ جی مدرسہ قائم کیے، بہترین تعلیم ہو رہی ہے، اور 1-2 سال گزرے کہ 2, 5, 10 حافظ بن گئے، تو اب جلسے دستار بندی کرتے ہیں اور ان بچوں کے سر پر پگڑی رکھتے ہیں، اور پھر خوب فضائل بھی بیان ہوتے ہیں۔ مگر ایک بات بزرگوں دھیان میں رہے، بمبئی میں جو نظام تعلیم ہے قرآن کا، وہاں پر منظم مکتب، یعنی نظام مکتب کا نظام بہترین اور ٹھوس ہے اکثر علاقوں میں۔ وہاں یہ نظام ہے جس طرح ہمارے یہاں حافظ بننے پر بچے کو دستار بندی کی جاتی ہے نا، وہاں پر ناظرہ اگر بچے نے مکمل کر لیا صحیح پڑھنے کا تو اس کی دستار بندی ہوتی ہے۔ یہ ہمارا چھوٹا بھائی حافظ اظہار بیٹھا ہے، ایک بڑی مسجد میں مکتب پڑھاتے ہیں، اور ایک کالج مسجد میں امام بھی ہے۔ یہ ان کے یہاں سے 23 بچے ناظرہ مکمل کیے،
इनकी बड़ी मस्जिद है, एक बड़े मुफ्ती साहब भी हैं माशाल्लाह इलाके के बासर। उन्होंने प्रोग्राम रखा, तमाम जिम्मेदारों को लेके मुझे खुद हाजिर होने की दावत दी। देखा सारे बच्चों को एजाज और इनाम से नवाजा गया, और ऐसा नहीं कि ढका छुपा के 23 बच्चे हाफिज ये कुरान खत्म कर दिया, नहीं, पढ़ के सुनाया गया। आप पूछिए जहां से पूछेंगे इनको, इन बच्चों ने सिर्फ एक के पास और कई असातिज़ा और पढ़ा रहे हैं वहां पर मकतब। हजरत मौलाना इफ्तिखार साहब हमारे सामने बैठे, हमारे साथ एक ही इलाके में रहते हैं, बम्बई में, आपके गोती के ही है। बोलिए उनको कितना बेहतरीन निजाम है मकतब का चल रहा है। सुबह शाम बेहतरीन मुफ्ती, बेहतरीन आलिम क्या पढ़ा रहे हैं? नाजरा कुरान। खुशकिस्मती यह है कि मैं भी नाजरा पढ़ाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, शौक से, और बड़ी खुशी होती है बच्चों को पढ़ा के। वो बच्चे जो आते हैं उनका कुरान सही नहीं, जब कुरान सही हो जाता है तो तबीयत बाग बाग हो जाती है कि ये कुरान पढ़ना सीख गया, खुश हो जाती है तबीयत। ऐसा निजाम हमारे इलाके में बनना चाहिए। गांव में और बस्तियों में जो मकातिब हैं, इन मकातिब का निजाम भी ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि वहां हाफिजी बनाने के लिए, आलिम बनाने के लिए तो है नहीं, मकतब में बुनियादी तालीम ही पढ़ाते हैं, देते हैं। वहां भी ऐसा निजाम तालीम ठोस हो कि बच्चे बेहतरीन कुरान पढ़कर वहां से निकले। अगर हम कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह एक बेहतरीन निजाम हमारे इलाके में कायम हो जाएगा। और ये एक दो आदमी की नहीं बल्कि सबके करने की चीजें हैं, सबके लिए फिक्र की चीजें हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको एक बेहतरीन, एक आसमानी आलमगीर किताब अल्लाह पाक ने हम और आपको अता की है। एक मिसाल लेकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, इस कुरान को हमने नाजिल किया है, इसकी हिफाजत हम करेंगे। हिफाजत की बहुत सारी शक्लें हैं। जैसे कहते हैं ना, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है, हम लोग बोलते हैं ना, अल्लाह की लाठी में। एक आदमी बीमार हुआ, हॉस्पिटल में 10 दिन से एडमिट है, तो ऐसा नहीं कि वो गुनहगार है इसलिए बीमार हो गया। कभी कभी अल्लाह ताला आजमाने के लिए भी पहुंचाता है, कभी अल्लाह पाक मोहब्बत का अंदाजा लगाने के लिए भी पहुंचाता है, और कभी अल्लाह पाक डंडा मार के पहुंचाता है, और उस डंडे में आवाज नहीं होती है कि यहां अकल ठिकाने में नहीं आ रही तो हॉस्पिटल में सो क्या और इतने पैसे दे क्या। तो हम कहते हैं ना कि अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। इसी तरह अल्लाह की हिफाजत की एक शक्ल और सूरत नहीं है। अल्लाह कैसे भी हिफाजत करेगा। कभी अल्लाह इबरत बनाकर हिफाजत करता है। 26 आयात निकाल लेंगे हम, अल्लाह फरमाता है हम तुमको निकाल देंगे। सारी दुनिया ने देखा कि अल्लाह कैसी हिफाजत करता है। मक्खी और मच्छर के तरह उठाकर जिस तरह फेंक दिया जाता है, वैसे ही रब्बे कायनात ने उठा के फेंक दिया। इबरत बनाकर अल्लाह ने हिफाजत की है। और टकराओ, मियां कलाम इलाही आलमगीर किताब से टकराते हो। इसी को किसी ने मिसाल के तौर पर यह बात कही थी, एक पहाड़ है मजबूत, अब एक आदमी को आया गुस्सा और यूं जाके सर मारा और कहता मैं तो पहाड़ को फोड़ दूंगा। तो पहाड़ टूटेगा या सर फूटेगा? ऐसे ही अल्लाह के कुरान में टकराने आते हैं। तो ये कुरान की 26 आयत निकलेंगी या तुम निकलोगे? क्यों टकराते हो अपना सर पहाड़ से? तो बुजुर्गों में ये मिसाल देता हूं कि अल्लाह की हिफाजत की शक्ल सूरत एक नहीं। अल्लाह कैसे भी हिफाजत करता है, वो रब्बे परवरदिगार है, वो बेनियाज है, वो किसी कायदा कानून का पाबंद नहीं है। एक बच्चा हाफिज कुरान बन गया, बेहतरीन, एक एक बैठक में बच्चे कुरान सुना देते हैं। देखिए यहाँ पढ़ाने वाले असातिज़ा मौजूद है। अलिफ लाम से शुरू करेंगे। अभी हम एक मजलिस में शरीक थे, एक जगह हजरत मुमताज साहब दामद बरकत वो भी थे। एक बच्चे के बारे में उन्होंने कहा कि ये जो बच्चा है हमारे साथ एक बैठक में इन्होंने कुरान सुनाया है, सिर्फ पेशाब पाखाने के लिए उठाया, एक बैठक में पूरा कुरान सुनाया। अब अंदाजा लगाइए, कोई अगर जबर जेर की गलती करेगा तो वो बच्चा को पता नहीं चलेगा, जिसके अंदर इतनी सलाहियत हो कि एक बैठक में पूरा कुरान सुना दे। तो उसके कुरान, उसके सीने में अल्लाह ने कुरान को जमा किया है। ये हिफाजत का एक जरिया है, ये भी हिफाजत का एक जरिया है। पूरे कुरान को कायनात की जला दिए जाए, दरियाबुर्द कर दिए जावे समंदर में, समंदर का पानी कुरान के अल्फाज के रोशनी की सियाही से काला हो जावे, कोई टेंशन नहीं।
مگر اس کے باوجود کائنات سے قرآن اس لیے نہیں مٹے گا کہ وہ سینے کے اندر محفوظ ہے۔ تو جو یہ بچے کا سینہ ہے یہ قرآن رکھنے کا برتن ہے۔ کیا ہے؟ برتن۔ اب سمجھیے ہمارے گھر میں 10 بھری سونا ہے، 10 تولہ سونا ہے، اس 10 تولہ سونا کو یا زیور بنا لیے ہیں، وہ ایک ڈبے میں بند کیے ہیں۔ اب وہ ڈبہ رکھیں گے کہاں؟ پھر اس کے اوپر رومال باندھے ہیں، یا اس ڈبے کو پھر ایک اور ڈبے میں ڈالے ہیں۔ اس ڈبے کو اٹھا کر لے جاتے ہیں گھر میں، بیڈ روم میں جو روم سیف ہے، اچھا ہے، اس میں ایک الماری ہے، تو اس کے الماری کا دروازہ کھولتے ہیں۔ الماری کے اندر ایک چھوٹا باکس اور ہوتا ہے نا، پھر اس کو کھولتے ہیں، پھر اس کے اندر رکھتے ہیں، رکھ کر پھر اس کو لاک کرتے ہیں، پھر الماری کو لاک کرتے ہیں۔ پھر اگر کہیں مہمان ومان جانا ہو باہر تو گھر کا دروازہ کا تالا لگا کر بار بار ہلا کے لگتے ہیں، لگائے کہ نہیں تالا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اندر کتنے بھری سونا ہے؟ 10 بھری سونا اندر رکھا ہوا ہے۔ جب مہمان سے واپس آ گئے تو تالا کھولے، تالا کھولے تو سب سے پہلے جا کے اسی کو الماری کے ڈنڈے کو چیک کرتے ہیں، ٹھیک ٹھاک تو نہیں ہے؟ جگہ ٹھیک ہے، پھر کھول کے دیکھتے ہیں اندر ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، پھر کھول کے پھر ڈبہ کو چھو کے دیکھتے ہیں تو جانے الحمدللہ ٹھیک ہے۔ ایک 10 تولے کا سونا دنیاوی اعتبار سے جس کو ہم ایک قیمتی چیز مانتے ہیں، اس کو ہم بار بار دیکھتے ہیں، کوئی توڑ تو نہیں دیا تالا، کوئی پھوڑ تو نہیں دیا الماری، بار بار اس کو دیکھتے ہیں جا کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ڈبے کے اندر کیا رکھا ہوا ہے؟ کی رکھا جائے؟ سونا۔ اللہ اکبر، قربان جائیے وہ رب، جس رب نے ہمارے بچے کے سینے کے اندر قرآن رکھا ہے، وہ رب اس بچے کو کتنی مرتبہ دیکھتا ہوگا؟ بات ختم ہو۔ وہ رب اس بچے کو کتنی مرتبہ دیکھتا ہوگا مجھے پتا ہے۔ ہم مانے نہ مانے مثال فٹ ہو رہی ہے۔ یہ سینہ جس بٹن میں رب پروردگار نے قرآن رکھا ہے، ہم ایک ڈبہ کو دن میں 10 بار دیکھتے ہیں، رب پروردگار کتنی مرتبہ دیکھتا ہوگا؟ کتنے خوش نصیب ہیں وہ حافظ قرآن جو زمین میں پتہ تو نہیں چلتا ہے، رب پروردگار اس کو اتنی مرتبہ دیکھتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہمارے وہ بچے جو بچے حافظ قرآن بن گئے ہیں، ان کو رب پروردگار کتنی مرتبہ دیکھتے ہیں۔ بزرگوں، اسی طرح مدارس کی اہمیت کو سمجھیں۔ جس مدرسے میں حفظ کی، عالمیت کی تعلیم ہوتی ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، رب کی نگاہ رحمت رہتی ہے، ان کی برائی کبھی نہ کرے، ان کے پیچھے کبھی نہ پڑے۔ 10 روپے دینے کی خاموش اپنی بربادی کا ذریعہ بن جائے۔ رب کئی مرتبہ اس کو اپنی نگاہ سے دیکھا ہے، ہم کئی مرتبہ زبان سے اس کی برائی بیان کر کے نکل جاتے ہیں۔ سمجھنے کی ہے یہ بات، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ یا تو ہم کوئی اچھا کام کریں، یا اچھا کام کرتا ہے تو اس اچھے کام کرنے والے کو سپورٹ کریں، اگر وہ نہیں کر سکتے ہیں تو ان کی مخالفت بھی نہ کریں۔ گنجائش آخری بات یاد کر دوں کہ جس طرح میں نے کہا کہ اس کا تو میں نے جواب یہ دیا کہ جی نظام تھوڑا چینج کریں، مطلب کہ نظام کو فٹ کر کے مدرسے کی ایک نظام چینج ہو جائے گا، ایک بہترین اور خوبصورت ہو جائے گا۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب بہت مدرسے ہو گئے بنگال میں، بمبئی میں لوگ چندہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، چونکہ ہم بڑی مسجد میں ہیں تو پورے ملک کے سفرا حضرات کا ہماری مسجد میں آنا ہوتا ہے، تو روزانہ کئی سفرا حضرات سے، مدارس والوں سے ملاقات ہوتی ہے، حالات جانتے ہیں، ہم بھی مدرسے میں پڑھے ہیں تو بڑے نرم انداز میں ہم ان سے کارگزاری لیتے ہیں۔ مشکل دانے جمع کر کے لے جانا پڑتا ہے، پھر 100 آدمی کو کھلانا پڑتا ہے، ہزار لوگوں کو کھلانا پڑتا ہے، 2-3 دن کا۔ تو ہم کہتے ہیں بمبئی والے بھی، شہر والے بھی یوں کہتے ہیں کتنے مدرسے ہیں یہاں بنگال میں۔ ہمارے پاس اس کا ایک بہترین جواب ہے۔ اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ ایک انڈسٹری ایریا ہوتا ہے ہمارے بمبئی میں، ایک علاقہ ہے بھیونڈی، علماء حضرات جانتے ہوں گے، اور ایک علاقہ ہے وسئی، یہ انڈسٹری ایریا ہے۔ انڈسٹری یعنی فیکٹریاں بہت ہے،
اور ایک سے ایک چیزیں تیار ہوتی ہے اور پھر وہاں سے پوری دنیا میں، صرف مہاراشٹر میں نہیں، پورے ملک میں ہی نہیں، پوری دنیا میں وہاں سے سپلائی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم بڑے مسکرا کر یہ جواب دیتے ہیں بنگال اور بہار یہ انڈسٹری ایریا ہے۔ میں نے کہا اس کی زندہ مثال یہ ہے، اگر پورے بمبئی میں نے ایک ایگزامپل 1000 مسجدیں ہیں، 1000 مسجدوں میں 900 مسجدوں میں امام اور مؤذن بنگالی اور بہاری ہے۔ یہ ہمارا، میں قصہ نہیں کہہ رہا ہوں، تجربہ ہے ہمارا، ہم رہتے ہیں نا وہاں۔ 900 مسجد میں امام، مؤذن، خادم سب بنگالی ہے، یا تو وہ بہار کا ہے ہمارے کشن گنج کے ایریا کا ادھر کا ہے، یا پھر یہاں کا ہے، پورا پٹی کلکتہ سے لے کر آسام تک کا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت مسجد میں جانا ہوا ایک مرتبہ بمبئی میں، ایک دم قلب بمبئی میں جانا ہوا، کیا مسجد ہے، چاروں طرف کانچ، شیشے، اور بھی اتنے موٹے موٹے کانچ، آدمی کلاڑی مارے تو نہ توڑے نہ ٹوٹے، اتنی خوبصورت مسجد، 5 ٹائم اسی چلا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یہاں امام بھی کوئی ہائی فائی ہوگا، شیخ شورین صاحب کا بھائی تو نہیں، یہاں مسجد بھی کوئی ایک دم حبشہ کا ہونا چاہیے، جناب حضرت بلال کے کچھ خاندان کے، ایسا ہونا چاہیے۔ میں نکل رہا تھا تو مؤذن صاحب نظر آئے گئے، مجھے آئیڈیا تھا یہ ہوگا تو بنگالی اور بہاری، اور عام طور پر ہمارے ایریا کے سورجا پور، میں نے بلایا اور بلا کر کہا تو گھر کون سی اتنی بڑی مسجد میں، تو وہ کہتے ہیں بار سوئی، کیا کہتے ہیں، میں نے صاحب سے کہا، اور الحمدللہ مکہ مدینہ گئے ہم، تو مدینہ مارکیٹ ہے مسجد نبوی کے ایک دم پیچھے کے حصے میں، تو وہاں مدینہ مارکیٹ ہے، وہاں بھی ہم سوچے یہاں بھی کچھ ہوگا، ایک دکان میں ہم کو برقع لینا تھا، بالکل یہاں سے حفاظ، یہاں سے امام، مؤذن، خادم ہم تیار کر کے آپ کو دیتے ہیں۔ آپ کتنے تیار کرتے ہیں؟ مہاراشٹر کے کتنے ایسے مدرسے ہیں، دہلی میں کتنے ایسے مدرسے ہیں جہاں کے علماء تیار ہو کر ملک کے مساجد میں خدمت انجام دے رہے ہیں؟ اس لیے آپ برائے کرم ایک جملہ نہ بولیں، آپ کو دینا ہے تو 2 ٹکا دے دیجئے، نہیں دینا ہے تو آپ خاموش رہیے، حساب کتاب سب اللہ کے یہاں ہوگا، ادھر حساب کتاب ہونا کوئی نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو صحیح نظام سمجھنے اور اس کو چلانے اور اس کی مدد کرنے اور سپورٹ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، اب پروگرام کو مختصر انداز میں پیش کرنے کے لیے اور ہر مقرر کو